اس لیے اسلام کو سمجھانے کے لیے احسان اور اخلاق، معاملات اور معاشرہ ہیں، عبادات سے نہیں اسلام سمجھ میں آئے گا۔ عبادت سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کیسی اچھی عبادت ہو، کیسی اچھی ریاضت ہو، کیسا اچھا ذکر و تلاوت ہو، لیکن اسلام سمجھ میں آئے گا معاملات سے، اخلاق اور معاشرے سے۔ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں سدھار اور ان تینوں چیزوں میں بہتری یہ ہر قوم چاہتی ہے۔ ہر قوم، کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، یہ ہر ایک کی چاہت ہے معاملات ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے۔ مسلمان بادشاہ تھا اس کا کیا غیار ان کے بعد امانت رکھوایا کرتے تھے، امانت اس بار رکھو، یہ مسلمان ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اپنی بدمعاملگی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے۔ ہاں، یہ اپنی بدمعاملی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے، ایسا نہ ہو، کیونکہ اسلام کا اعتماد مسلمان کے صحیح معاملات سے ہے کہ معاملہ ان سے کرو، یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹے بولیں گے، دودھ ان سے لو، یہ پانی نہیں ملائیں گے۔ ہاں، یہ ہے۔ لوگ سمجھے کہ بھائی اسلام کا مطلب ہے کہ نماز اور مسجد، ہاں، یہ نہیں۔ یہ تو میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، یہ فرائض، یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، پکی بات ہے، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہے اگر فرائض نہیں ہے۔ یہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ 5 فریضے اسلام میں داخلے کے وقت بتلائے جاتے تھے کہ یہ شرائط ہیں اسلام کی۔ اس لیے فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں، اور بنیادیں عمارت کے نیچے ہوتی ہیں، عمارت اوپر ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہاں اسلام کو عمارت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ روایت میں ہے بنی اسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر نہیں بلکہ خود 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نہیں، بلکہ اسلام کی بنیاد خود 5 چیزیں ہیں، بنیاد ہے یہ۔ بنیاد آپ دیکھیں کہ بنیاد نظر نہیں آتی، جتنی بھی ہوٹل، عمارتیں، اسپتال، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بنیادیں زمین کے اندر ہیں۔ بنیاد کہاں؟ زمین کے اندر ہے بنیادیں، ان پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھے اخلاق، بہت اچھے معاملات، بہت اچھا معاشرہ پیش کر دے لیکن فرائض نہیں ہیں تو آخرت میں کسی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے۔ پکی بات ہے کہ فرائض کے بغیر اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی ریت کے ڈھیر پر عمارت کھڑی کریں جو کھڑی نہیں ہوگی، آپ کو نیچے سے بنیاد زمین سے لینی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں پائل زمین کے اندر لگائی جاتی ہیں، اتاری جاتی ہیں اندر، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں کی زمین کچی ہوتی ہے وہاں پائلنگ ہوتی ہے اندر عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ ہاں، اسی طرح مسلمان فرائض پر اکتفا کیے بیٹھا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے، یا نہیں، یہ تیرا اسلام نہیں ہے۔ تیرا اسلام تو وہ ہے کہ تیرے معاملات، تیرے اخلاق، تیرے معاشرے سے لوگ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف آویں، یہ تیرا اسلام ہے۔ یہ تو اسلام میں داخلے کی فرائض ہیں، اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، سیدھی بات ہے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ہے فرائض۔ اور آپ اپنے احسان اور معاملے سے اور معاشرے سے اسلام پیش کریں، یہ اسلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ زمانہ تھا کہ اغیار جی کہتے تھے معاملہ ان سے کر لو، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ ان سے لے لے، پانی نہیں ملائیں گے، امانت ایک بار رکھوا دو، خیانت نہیں کریں گے۔
عجیب قصہ سنایا ہمیں ایک صاحب نے، عجیب قصہ سنایا ایک صاحب نے، یورپ کے کسی ملک میں رہتے تھے، کہنے لگے کہ ایک آدمی بڑا مالدار، بہت بے انتہا مالدار، اس کو کہیں سفر میں جانا تھا، اس کا پڑوسی عیسائی تھا، مگر ایسا اچھا پڑوسی تھا کہ بے انتہا تعلق اور دوستی، اور تو جب یہ آدمی سفر میں جانے لگا مسلمان، اسے خیال ہوا کہ گھر بند کر کے اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں سامان قیمتی ہے، کیا کروں؟ تو اس سے بات کی، اس سے کہا کہ بھائی میں سفر میں جا رہا ہوں، میں اگر اپنا سامان کچھ ایک صندوق میں کر کے آپ کے پاس رکھ دوں، آپ حفاظت کر لیں اس کی، کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے رکھتے ہیں، آپ جاؤ۔ اس نے وہ اس کا سارا زیور، سونا، نقد جو کچھ تھا سب ایک صندوق میں کیا، بند کر کے اس کو دے دیا کہ بھائی اپنے گھر میں رکھ لو، آپ تو گھر میں ہے، میں جا رہا ہوں سفر میں۔ واپس آیا تو واپس آ کر اگلے دن گیا اس کے گھر پہ کہ بھائی وہ امانت سامان دے دو، آ گیا، میں اچھی طرح ملا جلا، ٹھیک ٹھاک بیٹھے، چاہ رہے تھے، ہاں بھائی لا دو سامان دے دو ہم، کیا سامان؟ کون سا سامان؟ آپ نے تو کوئی سامان دیا ہی نہیں ہمیں۔ ابھی حیران کہ دوست کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس آپ نے کوئی سامان نہیں رکھوایا، کوئی لکھت پڑھت میں کوئی بات تھی نہیں، کہ وہ دوست اعتماد کا اور برابر کا پڑوسی، بڑی مالیت تھی، اسے دیکھ کر نیت خراب ہوئی اس کی، اور اس نے کہہ دیا کہ آپ نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی۔ یہ پریشان ہو گیا مسلمان کہ کیا کروں؟ چنانچہ یہ گیا اس کے پوپ کے پاس، پادری کے پاس، جا کے اس سے کہا کہ بھائی میں پریشان ہوں بہت، میرا یہ مال، یہ سامان میں نے آپ کے مذہب کے خیال کے ایک آدمی کے پاس رکھوایا اپنے تعلق دوستی کے اعتماد پر، اور وہ اب یہ کہتا ہے میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ عجیب قصہ ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ایسی بات ہے، اس لیے کہ سچ بولنے والے کی سچائی کا اثر سننے والے کے قلب پر پڑتا ہے۔ یہ لوگ ہماری بات لوگ یقین نہیں کر رہے، بات یقین نہیں کر رہے، تمہاری بات یقین کیسے کریں کہ جھوٹ میں بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ ناک پر اثر بعد میں کرتی ہے نہیں کرتی ہے، لیکن قلب پر اثر ضرور کرتی ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی لینے کی، کہ میں نے بہت کوشش کر لی ہے، وہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی امانت آپ نہیں رکھوائی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک پرچہ لکھ کر دیتا ہوں، آپ اس کو کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، یہ بند ہے، آپ اس کو اسی طرح لے جا کر اس کے حوالے اس کے ہاتھ میں دے دیں بس، اور آپ کچھ نہ کریں، کچھ نہ کہیں۔ خیر وہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی تحریر لکھ کر دی اور اس نے لے جا کر وہ خط اس کو دیا کہ بھائی میں اور کچھ نہیں کہتا آپ سے، آپ یہ پڑھ لو۔ یہ خط دے کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے کہا یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پڑھ لیا خط، بیٹھو، بٹھایا، اور یہ گیا عیسائی اور پورا صندوق لا کر اس کے ہاتھ میں، یہ آپ کی امانت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ میں اتنے دن سے پریشان ہوں،
تم نے میرے ساتھ کیا کھیل کیا؟ کہنے لگا نہیں کچھ مت پوچھو، بس یہ لے جاؤ، یہ آپ کی امانت دیکھ لو، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، پورا سامان ہے۔ کہنے لگا ہوا کیا یہ؟ کہنے لگا یہ مت پوچھو، بس چلے جاؤ۔ کہتا کہ نہیں دیکھو ہمارا آپ کا ایک تعلق ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے، آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو کسی بھی قیمت پر یہ امانت تمہیں واپس کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر مجھے میرے پوپ نے، پادری نے ایسی بات لکھ دی کہ پھر میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا لکھا بتاؤ؟ ایک تعلق تھا، بار بار اس تعلق کی بنیاد پر مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا بس یہ مت پوچھنا اس نے کیا لکھا ہے، تمہیں امانت لے جاؤ۔ نے کہا نہیں بتانا پڑے گا اس نے کیا لکھا ہے۔ اس نے اپنے مذہب کے آدمی کو یہ لکھا خط میں کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ کیا لکھا؟ اور کچھ نہیں آگے پیچھے، کہ تو نے اس کی امانت دبا لی، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ تو مسلمان کر سکتا ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھے میرا پادری مسلمان کہے، ہاں مجھ سے بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھے میرا پادری مسلمان کہے۔ اسے صرف اتنا لکھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا، مطلب یہ تھا کہ یہ خیانت اور امانت میں یہ چوری یہ تو مسلمان کر سکتا ہے، چورے کیوں؟ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو میں نے طے کر لیا کہ مجھے تیری امانت واپس کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہ مضمون اسی طرح ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ خیانت کا زمانہ آئے گا، تو مسلمان کہ اگر عیسائی خیانت کرے گا تو اس کا پادری اس سے وہ امانت واپس کرا دے گا، اس طرح کی روایت ہے۔ لیکن مسلمان خیانت نہیں کرے گا، مسلمان خیانت نہیں کرے گا، لیکن اس نے اپنے آدمی کو شرم دلائی اس طرح کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے دوستو کہ عبادات بے شک اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلام کو سمجھانے کے لیے اخلاق، معاملات اور معاشرہ، ہمیں اللہ نے کام ایسا دیا ہے ملاقاتوں کا، اختلاط کا، کہ بے شمار لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے گا، بے شمار لوگوں کا ہم سے واسطہ پڑے گا۔ دعوت یہ نہیں ہے کہ آپ بٹھا کے سمجھا دیں دین کیا ہے، کہ دعوت یہ ہے کہ آپ کی دکان پر کوئی آوے، آپ اس کا کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ایک چیز بیچ رہے ہوں گے اور آ جائے گا ہمارا کوئی جماعت کا ساتھی، جی ہاں کیچی کتنے کی، کہ آپ تو جو قیمت ہے جاؤ دے دو، جی ہاں میں نے تو اتنے خرید، آپ اتنے، آپ سے نفع نہیں لیں گے، آپ ہماری جماعت کے ساتھی ہیں، آپ تو جماعت کے ساتھی، آپ کے ساتھ چیلے لگاتے نا ہمارا، ہاں میں نے پہچان لیا آپ کو، نہیں آپ تو بس قیمت دے دیجیے، میں آپ سے نفع نہیں لوں گا، آپ میری جماعت، ہماری جماعت کے آدمی ہیں۔ پھر آ گیا کوئی اور عام آدمی، اس سے جگ کے نہیں جی ایک دم اس سے کم نہیں کروں گا۔ پھر آ گیا کوئی اور دوسرے مذہب کا آدمی، جی ہاں کہ ان سے کیا مطلب ہے رعایت کرنے کا، کہ ان سے تو اور ڈبل لیں گے، جی ہاں اس ذہنیت سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی، پکی بات ہے۔ اگر ہم معاملہ جماعت کے ساتھی کے ساتھ، جماعت کے ساتھی ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو خدا کی قسم فرقہ بنا رہے ہیں، امت نہیں بنا رہے۔
تو فرقہ بن رہا ہے، امت نہیں بن رہی ہے۔ امت بننے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا۔ امت بننے کے لیے تو آپ کے طریقے پر آنا ہوگا۔ جی ہاں، کہ آپ نے امت بنائی، کہ آپ نے امت اس طرح بنائی ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے، امت کو جمع کیا، امت کو آپ نے جمع کیا، اور آپ نے ہر اجنبی کے ساتھ اپنوں سے بہتر معاملہ کر کے دکھلایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کو سمجھانے کے لیے معاملات، اخلاق اور معاشرہ اس کو درست کرو، کیونکہ یہ اسلام کے 3 راستے ہیں داخل ہونے کے۔ اس راستے سے داخل ہوں گے پھر یہ معاملات پر آئیں گے، پھر یہ عبادات پر آئیں گے، ورنہ مسلمان کا دین وہ داخل ہوتا ہے عبادات کے راستے سے، نکل جاتا ہے معاملات کے راستے سے۔ عجیب بات ہے کہ غیر اسلام میں اگر داخل ہو بھی گئے مسلمان کی عبادات کے راستے سے تو ان کے معاملات کے راستے سے واپس نکل جائیں گے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں۔ اگر عبادات کے راستے داخل ہوئے تو معاملات کے راستے سے نکل جائیں گے، اور اگر معاملات کے راستے سے داخل ہوئے تو عبادات پر جم جائیں گے۔ یہ ہے بات۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ساری کوشش، نقل و حرکت اور محنت یہ تو اس لیے تھی کہ ہر قسم کے لوگوں سے اختلاط ہو۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس نقل و حرکت میں اخلاق کی بلندی اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ کہ اکرام کا مجاہدہ اپنوں کے ساتھ نکلنے میں نہیں ہے، اکرام کا مجاہدہ اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں ہے۔ ایک صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب کے اخلاق کی تعریف کی کہ یہ فلاں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہ تیرا اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ سوال کیا هل سافرت معه، کیا تم کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ جب تم کے ساتھ سفر نہیں کیا تو یہ کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، اور امت کو بنانے کے لیے امت میں داخل کیا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ تم الگ الگ ہو کر رہو، یہ نہیں، ان میں داخل ہو اپنے معاملات کو لے کر، اپنے معاشرے کو لے کر۔ اختلاط کہ امت کا اختلاط یہ امت کی اجتماعیت کے لیے، اور امت کا اختلاط امت کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ دودھ اور مکھن ملے ساتھ۔ جی ہاں، تب ہے، مگر اگر مکھن نکال لیا دودھ میں سے تو یہ دودھ کسی کام کا نہیں ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ اختلاط کہ اختلاط سے بہت سی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا تھا کہ تم دین کو لے کر حرکت میں آؤ، تاکہ دین، معاملات، اخلاق اور معاشرہ اور عبادات تمہاری نقل و حرکت سے عملی طور پر زندہ ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے سارے دین کا پھیلانا صرف کتابوں پر محمول کر لیا ہے کہ کتاب میں دین دیکھ لو، کہ نہیں، کتاب کا اسلام عملی اسلام نہیں ہے۔ کتاب کا اسلام عملی اسلام نہیں ہے۔ کتاب کا معاشرہ یہ عملی معاشرہ نہیں ہے۔ کیا کتاب چھاپ کے بتائیں کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ صحابہ کرام نے ملکوں میں جا کر اپنی نقل و حرکت سے اخلاق اور احسان اور معاملات کا وہ عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کی ہدایت کے لیے کافی ہوا، ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کے لیے کافی ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اصل چیز نقل و حرکت ہے، اصل نقل و حرکت ہے۔
کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، بلکہ خود عملی طور پر دین کی دعوت کو لے کر پھرنا دعوت ہے۔ جی ہاں، یہ جتنے اسباب اور ذرائع نشر و اشاعت کے ہیں یہ اسلام کے پھیلنے کے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ اسلام پھیلا ہے صحابہ کرام کے اسلام کو لے کر پھرنے سے، اسلام پھیلا ہے صحابہ کے اسلام کو لے کر پھرنے سے۔ عملی اسلام پیش کیا، عملی اسلام پیش کیا، اس لیے دعوت یہ عملی اسلام اور نقل و حرکت کا نام ہے۔ اس کام کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت دین کو لے کر حرکت میں آئے، امت دین کو لے کر حرکت میں آئے، یہ اس کام کا اصل مقصد ہے، تاکہ ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو وہ عملی اسلام پیش کیا جائے کہ یہ اسلام ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس بات کا دل سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کام بنا کر کریں گے، اور اپنے آپ کو ایسے اخلاق اور احسان کا اپنے آپ کو عادی بناویں۔ ہمارے بازار، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری شادیاں یہ پیش کریں اسلام کے، دیکھو یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جاذبیت اتباع سنت میں رکھی ہے، جتنا اتباع سنت پر آئیں گے اتنا اللہ کی مدد دیکھیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ کی مددیں ہوئی ہیں وہ اس مجاہدے پر ہوئی ہیں کہ یہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک مسلمان نقل و حرکت کے ذریعے دین کی دعوت خود نہیں پہنچائے گا اس وقت تک کی ذمہ داری کا ادا کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ تحریر لکھ کر بھیج دیں، اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ آپ دعوت دیں، دعوت اصل ہے، دعوت اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بادشاہوں کو بھی خط بھیجا ہے تو صحابہ کو دے کر بھیجا ہے۔ دعوت دینا مسلمان کا اپنا کام ہے، دعوت دینا اصل ہے۔ وہ خط بھیجا ہے بطور ثبوت کے دعوت، اور صحابہ کو بھیجا ہے بطور ذمہ داری کے، بطور اتمام حجت کے۔ وہ اللہ کی شان۔ کسرا کو جا کر دعوت دی، اس نے خط پھاڑ دیا۔ جماعت کا جانا ہوا کہ اللہ نے سارے ملک کو پھاڑ دیا، سارا ملک ختم ہو گیا۔ ہاں، یہ قوت تھی دعوت کی، یہ قوت تھی دعوت۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کر لے تو یہ تسخیر عالم کا اصل نسخہ ہے کہ نظام کائنات کو اللہ ان کے لیے مسخر کر دیں گے، اللہ ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر کریں گے اگر یہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آ جائیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام کے ساتھ غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں وہ سب خدا کی قسم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں، ساری غیبی نصرت دعوت پر ہیں، ساری غیبی نصرت دعوت پر ہیں۔ انفراد عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی۔ نصرتوں کے لیے تو وہی ضابطہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے خود دعوت دینا اصل ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ رواجی طریقوں سے دین کا پھیلانا، اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اسے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو داعی بنایا تھا، اس دعوت کی نقل و حرکت سے اسلام کا دائرہ بنا تھا کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ اس سے نکلے گا نہیں۔ ہر فرد داعی تھا کہیں بھی ہو، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے۔ بنا اور نہیں ہے لوگ دعوت دینے کے لیے آپ یہ راستہ اختیار کریں، اس میں لوگ ملے ان کو دعوت دے دیں، ڈاکو کو دعوت دینے کیا ضروری ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم اس دعوت کے پیغام کو پہنچانے کے اعتبار سے کسی کو حقیر مت سمجھنا کہ ان کو کیا دعوت دیں، تو ڈاکو ہیں، خطرہ بھی ہے ان سے۔ آپ نے سفر ہجرت میں مشورہ کیا کدھر سے جائیں؟ صحابہ نے کہا یہ راستہ تو ہے اس میں ڈاکو رہتے ہیں، ہمیں ڈاکو کا راستے سے لے چلو کہ ڈاکو کو دعوت دیں گے۔
اس لیے کہ جب مجاہدے اور قربانی کے ساتھ اور اپنے مال کو خرچ کرنے کے ارادے کے ساتھ ایک شخص اپنے وطن سے قدم اٹھاتا ہے کسی کو دعوت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس مجاہدے سے مدعو کے دل کو نرم کر دیتے ہیں اور بات کو قبول کرنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے یہ مت کہو کہ بھائی کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دو، دین پھیل جائے گا۔ ایسے بے عقل اور احمق ہیں، کہتے ہیں ایک چینل اسلام کا بھی ہو تاکہ اسلام پھیل جائے۔ سمجھتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ وہ دین جس کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہے نہیں جلے، وہ دین جس کو قائم کرنے کے لیے صحابہ نے فاقے برداشت کیے، یہ گھر بیٹھ کر کے کہ نشر و اشاعت کے ذرائع مل جاویں تاکہ اسلام پھیل جاوے؟ نہیں، خدا کی قسم یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی سنت یہی ہے کہ خود دعوت دو، آپ کی سنت یہ ہے کہ خود دعوت دینے کے لیے خود جاؤ، سنت یہی ہے۔ اس سنت کا کوئی متبادل نہیں، نہ کوئی لا سکتا ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ ارے ایک کوئی مسواک کا متبادل نہیں لا سکتا، مسواک سنت ہے۔ ایک مسواک کا اتنا رعب کہ دشمن مغلوب ہوا مسواک کو دیکھ کر۔ جتنی مسواک کا بدل نہیں لا سکتے تو دعوت کا بدل کہاں سے لاؤ گے؟ نقل و حرکت عین سنت ہے، نقل و حرکت عین سنت ہے۔ دعوت نقل و حرکت کا ہی نام ہے، دعوت نقل و حرکت کا ہی نام ہے۔ خود جا کر دعوت دینا ہی دعوت ہے، خود جا کر دعوت دینا ہی دعوت ہے۔ اس لیے اس نقل و حرکت کے ذریعے لوگ دین کے شعبوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جی ہاں، یہ نقل و حرکت اس لیے ہوگی تاکہ لوگ علمی مراکز اور دینی شعبوں کی طرف منتقل ہوں۔ ہماری نقل و حرکت امت کو جہالت کے ماحول سے نکال کر علم کے ماحول میں لانے کے لیے ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ سب کو پتا ہے علم کیا ہے، کہ نہیں، آپ دعوت دے کر علم کے ماحول میں لائیں۔ ہاں، اصل بات یہ تھی۔ اس لیے میں نے ساتھ صراحت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ بھئی دین تو پھیل چکا ہے۔ نہیں، دین کا پھیلنا یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، اور جوہد نقل و حرکت کا ہی نام ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے اور جوہد نقل و حرکت کا نام ہے۔ آپ ایک بٹن دبا دیں اور ساری دنیا میں ایک حدیث پہنچ جاوے، اس پہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ ہدایت مجاہدے پر ہے۔ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے 1 مہینے کا سفر مدینے سے، ایک حدیث کی تحقیق کے لیے۔ جی ہاں، یہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کا دل سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کام بنا کے کریں گے۔ ملکوں کے تقاضے ہیں، صوبوں کے تقاضے ہیں، عالم بھر کے تقاضے ہیں۔ ایک ایک ملک ایک ایک وقت میں 1000 جماعتیں مانگ رہا ہے کہ ہم 1000 جماعتیں ایک وقت میں چاہیے۔ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے کہ حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو۔ اس سنت کا خدا کی قسم کوئی بدل نہیں ہے، کسی بھی سنت کا بدل نہیں ہے۔ یہ تو بعثت کا مقصد ہے، کسی سنت ضرورت کا بدل نہیں ہے۔ کھانے پینے استنجے کی لائن کی سنت کا بدل نہیں ہے کوئی کہ جا یوں کر لو، چاہے یوں کر لو، چاہے یوں کر لو، نہیں، سنت سنت ہے۔ تو جب ضرورت کی لائن کی سنت کا بدل نہیں ہے تو جب بعثت کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے، اس کا بدل کوئی طریقہ لا سکتے ہو کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے، انفروا خفافا وثقالا، پھرو اللہ کے راستے میں، ہلکی ہو یا باری۔ اس لیے یاد رکھنا کہ صحابہ کرام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
اور آپ کی ناراضگی اور اللہ کا عتاب کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ پر ایسا نہیں ملے گا جیسا اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اس بات کو سمجھنا، یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ناراضگی ہوئی ہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے بتانے کے لیے ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے.